السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی عمران شاہین ہے۔ ناز اسٹوڈیو سے میں آپ کے سامنے خانے وال کے علاقے تلمبہ میں پیش آنے والے اس دلدوز واقعے کا ذکر لے کر حاضر ہوں۔ تلمبہ میں مقامی لوگوں نے ایک دماغی مریض کو یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ اس نے توہین قرآن کی ہے، اور توہین قرآن کا الزام اس پر یوں لگا کہ اس نے گلیوں کے اندر کچھ کاغذ جمع کر کے ان کو آگ لگائی۔ بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ شخص دماغی مریض تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے بھی BBC سے اور باقی میڈیا سے بات کی، اور اس کے بھائیوں نے بھی بتایا، اور اس کی میڈیکل رپورٹیں بھی سامنے آئیں کہ وہ شخص ایک دماغی مریض تھا، اور دن بھر وہ بھیک بھی مانگتا رہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے پاگل پن کے اندر ہی گلیوں کے اندر موجود جو کاغذ تھے اور اخبارات کے ٹکڑے تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو اس نے آگ لگائی۔ اور پھر اس کے آگ لگانے پر جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے شور مچایا کہ اس نے توہین قرآن کیا اور قرآن کو آگ لگائی ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مقامی مسجد کے ایک کمرے میں اس کو لے جا کے بہت برے طریقے سے مارا، اور پھر اس کو باہر لا کے اس کو قتل کیا، اس کے سر میں پتھر مارے، اس کے سر کا بھیجا نکالا، اس کی انگلیاں کاٹیں، اور پھر اس کی لاش کو مسجد کے قریب آ کے ایک درخت سے لٹکا دیا گیا۔ تو آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ شخص ایک دماغی مریض تھا، اور آج کی خبر یہ ہے کہ 35 کے لگ بھگ لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو سزا کون دے گا، اور اس مقدمے کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ ہم جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے ملک کا اور ہماری جوڈیشری کا اور ہماری اسٹیٹ کا، وہ اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات کے بے گناہوں کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دینا، زخمی کر دینا، گرفتار کروا دینا، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ کے علاقے میں ایک غیر مسلم سری لنکن شہری جو یہاں پہ مزدوری کرتا تھا، اس کو توہین کا الزام لگا کے قتل کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب تک تقریباً 100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن سزا ابھی تک کسی کو نہیں ملی۔ اس سے پہلے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ خوشاب کے اندر ایک بینک مینیجر کو اسی طریقے سے توہین کا الزام لگا کے قتل کیا گیا تھا، اور اس کے قاتل کو سزا ملی ہے، لیکن جو اصل جو جرم تھا اس کو سزا نہیں ملی۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس قاتل کو وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک ہیرو کا درجہ دیا، کندھوں پر اٹھایا اور سارے شہر کے اندر اس کو پھرایا۔ اس نے وہاں پہ نعرے لگائے اور اپنے آپ کو اس نے اسلام کا بہت بڑا چیمپئن اور سپاہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا ان کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ان میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا، اور جو لوگ سیالکوٹ کے اندر گرفتار ہیں اب لمبا مقدمہ چلے گا، اور جو ان کے خاندان ہیں وہ اس کے اندر وہ رلتے رہیں گے، خاندانوں کے خاندان تباہ اور برباد ہوتے رہیں گے، اور جو سزا ان مجرموں کو ملنی چاہیے جنہوں نے قتل کیا، اور بالکل سامنے ہے میڈیا پر ان کی فوٹیجز موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے سر عام آ کے اقرار کیا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سزا پتہ نہیں کب ملے گی، لیکن کیونکہ اس سے پہلے آج تک کبھی کسی ایسے واقعے کے اندر کسی کو سزا نہیں ملی۔ میں آپ کو اسی تناظر کے اندر 15 جون 2006 کا ایک واقعہ بھی یاد کروانا چاہتا ہوں، جب اسی پنجاب کے علاقے حاصل پور کے اندر 2 لوگوں کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا۔ ایک امام مسجد تھے جن کا نام تھا قمر جاوید بھٹی صاحب، اور ایک علاقے کے ماسٹر صادق صاحب تھے، 60 سالہ بزرگ انتہائی نیک شخص تھے۔ ان دونوں کو بھی اسی طریقے سے الزام لگا کے کہ انہوں نے قرآن نعوذ باللہ جلائے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے ہجوم اکٹھا کیا گیا۔ اب یہ بات کوئی مسلمان کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ جس شخص کے اندر 1% بھی عقل سلیم موجود ہے، اور وہ اسلام اور ایمان اپنے دل کے اندر 1% بھی بسائے ہوئے ہے، وہ کبھی کسی شکل میں بھی قرآن کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ کلیئر کٹ سی بات ہے۔ تو کسی مسلمان پر یہ الزام لگانا، اور اس کے بعد ان دونوں لوگوں کو وہاں پہ پورا شہر اکٹھا کر کے قتل کیا گیا، اور انتہائی برے طریقے سے قتل کیا گیا، اور ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ آخر وہ 2 انسان تھے، اور ان کے قاتلوں کو بعد میں گرفتار بھی کیا گیا، اور کچھ عرصہ مقدمہ بھی چلا، لیکن اتنے سفاکانہ عمل اور اتنے بہیمانہ قتل کے باوجود کسی ایک قاتل کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی، عمر قید نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے گجرانوالہ کا ایک واقعہ پیش آیا، وہاں پہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو ڈاکٹر سجاد صاحب ان کا نام تھا، تو یہ حاصل پور کے واقعے سے پہلے کی بات ہے، تو ان کو اسی طریقے سے توہین قرآن کا الزام لگا کے قتل کیا گیا، اور ان کے جسم کو اور ان کی باڈی کو گاڑی کے ساتھ باندھ کے شہر میں گھمایا گیا، اور ان کی ایک فریاد تھی کہ مجھے قتل کرنا ہے کر دو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کر دو، لیکن میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں نے توہین قرآن کی ہے، میں نے اسلام کے کسی شعار کو میں نے نشانہ بنایا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے، اس طریقے سے ہجوم آ کے قتل کر دیتا ہے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات دیکھیے کہ یہ جو ابھی خانے وال کے اندر واقعہ پیش آیا ہے تلمبہ کے اندر، اس کے 2 دن بعد مظفر گڑھ کے اندر ہی اگلا ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ بھی اسی نوعیت کا تھا، اور اس شخص کو تو لوگوں نے اور پولیس نے مل کے بچا لیا۔ لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کب ایکشن لے گی؟ جب آپ ایکشن نہیں لیتے اور مجرموں کو سزا نہیں دیتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں یہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے اور اداروں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اس خاموشی کو توڑیں، اور یہ جو آپ کا جرم ہے کہ آپ مجرم کو سزا نہیں دیتے، یہ لمبی قید والا نظام بھی آپ نے جو اپنایا ہوا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص اس طرح کا جرم کرتا اور اس کا جرم گواہوں کی مدد سے ثابت ہو جاتا تو فوری اس کے اوپر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ یہ لمبا جیلوں کے اندر رکھنا اور جو پیچھے خاندان ہیں ان کو زیادہ تکلیف پہنچانا اور ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو مجرم ہے پولیس کو پتا ہوتا ہے مجرم کون ہے، وکیل کو پتا ہوتا ہے مجرم کون ہے، اور اس کے بعد جج کو بھی پتا ہوتا ہے مجرم کون ہے، لیکن اس کے باوجود سزا نہیں ہوتی۔ اور یہی کچھ اس توہین کے تمام مقدمات کے اندر ہو رہا ہے۔ اتنے لوگ قتل ہو گئے، اتنے لوگ برباد ہو گئے، آپ کب انصاف کریں گے اور کب ان ظالموں کو سزا دیں گے؟ تو اس سارے عمل کے اندر جو ہمارے ملک میں اتنا بے ایمانہ طریقے سے ہو رہا ہے اور اتنی تکلیف دہ یہ چیز ہے، تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان مجرموں کو فوری سزا دینی چاہیے اور عبرت ناک سزا دینی چاہیے اور سر عام دینی چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو اور دنیا کے اندر جو آپ کی بدنامی ہوتی ہے کہ یہاں پہ توہین قرآن کے اور توہین اسلام کے قوانین موجود ہیں، اور اس کے اوپر جناب عالمی انسانی حقوق کے ادارے اور UN اور فلاں فلاں اور عالمی طاقتیں ہمارے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں کہ یہاں پہ انسانوں کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم جب کسی مجرم کو سزا ہی نہیں دیتے، جب ہم خود ہی اس کے اوپر جو پسپائی والی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور ہماری عدالتیں اس کے اوپر جو ایکشن لینا چاہیے وہ نہیں لیتی، تو لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور یہ واقعات بڑھتے ہیں، ملک دنیا کے اندر بدنام ہوتا ہے۔ ریاست اس کے اوپر برابر کی اس فعل کے اندر سزا نہ دے کے اس گناہوں جرم میں شریک ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں یہ اپنے زندگی کے تجربے کی روشنی میں اور حالات و واقعات کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس کے اوپر فوری طور پر عبرت ناک سزا ان سب لوگوں کو فوری طور پر دینی چاہیے۔ حاصل پور کو آپ نے چھوڑ دیا، اور آج تلمبہ کا کیس، خانے وال کا کیس، سیالکوٹ کا کیس، مظفر گڑھ کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے۔ یہ تمام کیسز آپ کے لیے ٹیسٹ ہیں۔ فوری طور پر سزا دیجیے تاکہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی ہے یہ ختم ہو، اور یہ جو نفرت اور یہ لوگ جو ذاتیات کی بنیاد پر کسی کا کسی کے ساتھ مسل کی اختلاف ہے یا کسی کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی یا کے ساتھ پرخاش ہے، تو وہ اس کو توہین کا الزام لگا کے وہ نکالتا ہے اور پھر بے گناہوں کا قتل ہوتا ہے۔ تو ریاست کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پس و پیش اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ان مجرموں کو فوری طور پر لٹکانا چاہیے، سزا سخت سے سخت دینی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔